وہ رنگ لائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو آپ کو صراط مستقیم دیکھ لی، اس پر چلنا شروع کیا، لیکن استقامت بھی ضروری ہے۔ کتنے سے لوگ ہیں جو ہدایت پر ہونے کے باوجود جو ہے فتنے کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، یعنی ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یا سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بہت بڑی محرومی ہے۔ اس پر زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی اور حجت تمام ہے کہ جسے دکھا دی گئی راہ اور اس کے باوجود جو ہے وہ جانتے بوجھتے گمراہ ہوں۔ ایسے لوگوں پر تو حجت بھی تمام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہیں معلوم نہ ہو، علم ملے تو وہ بھی ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہدایت کے جو طلب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ہر نماز میں کہ سیدھی راہ ہے کیا، ہم نے بتا دیا ہے پہلی درس میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دیں، تو اس سے مراد تمام چیزیں ہیں جو ہم نے دلائل سے ثابت کی، اسلام، دین، حق بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا منہج، یہ تمام چیزیں اس سے مراد ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اللہ کی وہی راہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور صحابہ اسی چیز کو چلتے تھے جو اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں، اور اسلام اور دین اور حق بھی انہی چیزوں کا نام ہے۔ تو یہ صراط مستقیم کی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہم اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں گمراہی سے اور ایسے لوگوں کی راہ پہ چلنے سے بچا جن پر اللہ کا غضب ہو، اور کن کی راہ پہ چلا، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہیں تاکہ وہ ہم سے بھی راضی ہوں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں انہیں ملی دنیا اور آخرت کی، وہ ان سے راضی اور خوش تھا، اور وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، خود قرآن مجید سے ثابت ہے سورۃ النساء میں۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے استقامت حاصل کرنے کا کہ آپ انبیاء کرام کا طریقہ پڑھیں کتاب و سنت میں، اس پر جم جائیں، اور جو ہے صدیقین کا طریقہ پڑھیں جو انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس پر آپ جم جائیں۔ اسی طرح شہداء کا جو طریقہ ہے اور صالحین جتنے بھی ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں سلفی عقیدہ اور منہج، سلف صالحین، جس کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں مگر بن سوچے سمجھے ہم دعا کرتے ہیں، اور جب صحیح راہ دکھتی بھی ہے تو ہم رسم و رواج یا ہمارا مذہب یہ چلا رہا ہے، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، میرے بڑے یہ کہتے ہیں کی وجہ سے اسے نہیں اپناتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسے جاننے کے بعد اس کو اپنانا یہ استقامت کے لیے پہلی شرط ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دین پر مستقیم رکھے گا، استقامت آپ کو حاصل ہوگی، مضبوطی، پائیداری۔ اور دوسری چیز کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو دعا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھا دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں۔ قرآن میں مثلا اللہ تعالیٰ سے کھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں بھی جب قنوت پڑھ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے ہدایت دی، وہی ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی سلفی عقیدہ اور منہج پر چلنے کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات جس سے بچنا ضروری ہے تاکہ آپ کو استقامت حاصل ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر اللہ تعالیٰ نہ چلائے جن پر اس کا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی، الضالین۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم تھا مگر اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، جیسا کہ یہودی لوگ اور ان کے جیسے دوسرے بھی۔ اور الضالین گمراہ کون ہیں؟ بغیر علم کے ہی عمل کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ نصارہ یا کوئی بھی دین میں اپنی مرضی کا عمل کرتا ہے، بدعت، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اعتدال اور وسطیت پر مبنی ہے، جس میں نہ غلو ہے یعنی حد سے تجاوز بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کمی اور کوتاہی کی گنجائش ہے۔ جو بھی غلو کرتے ہیں اپنے عقیدے میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں،
وہ استقامت حاصل نہیں کر سکتے صراط مستقیم پر۔ اور جو بھی کمی کوتاہی کرتے ہیں اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، انہیں بھی استقامت حاصل نہیں ہو سکتی صراط مستقیم پر۔ تو ان دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو گمراہ فرقے ہیں، حقیقی اہل سنہ والجماعت والحدیث سلفیوں کے علاوہ، وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، افراط و تفریط، جبکہ دین اس کے درمیان وسطیت کا نام ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ روی پر مبنی اعتدال اور وسطیت پر چلنے والی قوم اور امت بنایا ہے۔ آپ دیکھیں مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے کہ بعض گمراہ فرقے ہیں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے دین اسلام میں، اس کے تعلق سے جو ہے افراط و تفریط، غلو یا کمی کوتاہی کا شکار ہیں۔ جو اہل سنہ والجماعت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، لیکن مخلوق کے جیسا اسے قرار نہیں دیتے۔ لیکن بعض جو گمراہ فرقے ہیں یہاں تو وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اپنی عقل لڑاتے ہوئے اس کو نسبی سمجھتے ہیں اللہ کی شان۔ اور بعض ایسے ہیں جو مانتے ہیں مگر مخلوق کی طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھنا سننا ایسا ہے جیسے مخلوق کا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے مگر تمہاری طرح نہیں، اور نہ ہم اس کے سننے اور دیکھنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اعتدال ہے، جو اس اعتدال میں چل رہا ہوگا اسے صحیح دین پر استقامت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تقدیر لکھتا ہے، جو اللہ کا عظیم علم ہے، جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل قاصر ہے، کم ہے، کوتا ہے، عقل اس کی دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کوئی شخص کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، بالکل وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو اس تعلق سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، لکھی ہے، اس تعلق سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، جیسے کہ پتا درخت سے ٹوٹ کے گرتا ہے، ہوائیں اس کو یہاں وہاں اڑا لے جاتی ہیں، اس کا اپنا کوئی بس نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صوفی لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، میں حلال حرام اچھا برا جو کام کر رہا ہوں اللہ مجھ سے کروا رہا ہے، اور پھر جو ہے آخرت میں اسے کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے اس کے وجہ سے عذاب میں، ایسا نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان بالکل مختار کل ہے، وہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ جو عقل پرست یا معتزلہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں اس کی مشیت وغیرہ کا، انسان جو چاہتا ہے اپنے اعمال بھی خود ہی پیدا کرتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جو اہل سنہ والجماعت سلفی ہیں، اعتدال کی راہ، کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت اس کا جو بھی کام ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ ایمان لائے کفر کریں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں سے، ایمان سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر سے، نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اپنے بندوں سے کفر کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، راضی نہیں ہوتا ہے۔ شکر گزار بنو گے تو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کا اختیار نہیں، ہم مانتے ہیں اپنی مرضی سے کہیں پیدا نہیں ہو سکتا، مر نہیں سکتا، بارش کب نازل ہوگی، وہ بیمار ہوگا، صحت یاب، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھرپور جو ہے مرضی مشیت، دونوں چیزیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسے کیوں دلیل بناتے ہو اپنے کفر شرک اور اللہ کی نافرمانی کی؟ تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں مرے، کہاں پیدا ہو، جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آؤ جب اذان ہو رہی ہے، یا مسجد میں نہ ہو، اپنی دکان پہ بیٹھے رہو کھیل کود میں۔ انسان اپنی مرضی اختیار سے کرتا ہے جس کی بنیاد پر اس کو سزائے انتظام ملتی ہیں۔ تو اعتدال کی راہ بھی یہی ہے۔ تو ان گمراہ فرقوں سے بچنا دین میں استقامت صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے۔ یا تیسری مثال آپ دیکھیں، جو مومن مسلمان ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، سارے بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، خطا کے پتلے ہیں، بشریت کے تقاضے سے ہیں، چھوٹے بڑے ان سے گناہ نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس تعلق سے بھی اس امت میں جو ہے ایسے گروہ بن گئے جو گمراہیاں پھیلاتے ہیں، جیسے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس کے گناہ کی وجہ سے وہ کافر قرار دینے لگتے ہیں۔
اور دوسرے ایسے ہیں یعنی انہوں نے غلو کیا، دوسرے اتنے کمی کوتاہی کا شکار ہیں، ان کو خارجی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اور جو دوسری طرف ہے وہ ارجاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاہے تم جو کرو کبیرہ گناہ کرتے رہو لیکن تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم دل سے اللہ پر ایمان لاتے ہو تو تمہارا ایمان بالکل ایسا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایمان، یعنی ایمان میں کوئی کمی زیادتی اوپر نیچے نہیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں اعمال اوپر نیچے ہوتے ہیں، لوگوں کو اعمال کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان مومن اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی ایمان میں کمی ہوتی ہے، وہ ایک کمزور مومن ہے ایک اچھے اور قوی ایمان والے مومن کے مقابلے میں، اسے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایمان اسلام میں اس کی کمی ہوتی رہتی ہے، کمی زیادتی، لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ اور ہم ساتھ میں اور دوسروں کا بھی جو ہے رد کرتے ہیں، یعنی ان کے دونوں کا رد ہو گیا، خوارج کا بھی کہ وہ کافر نہیں ہوتے اور ان کا بھی کہ وہ پکا مومن نہیں ہے، بالکل جس طرح صحابہ کرام تھے، نیک اللہ کے اولیاء اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار، اگر وہ گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، فرائض کو چھوڑتا ہے تو وہ ان کے جیسا نہیں ہے، کم ہے ایمان میں، اسلام میں۔ تو یہ دیکھیں اعتدال کی راہ اپنانا یہ میرا پوائنٹ ہے کہ دین میں استقامت انسان کو حاصل ہو، یہاں تک کہ عبادات میں بھی جو ہے انسان اعتدال اپنائے۔ جیسے ایک صحابی جو ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، وہ جو ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے رہتے ہیں، ان کی بیوی کو شکایت ہوئی کہ نہ جو ہے یہ ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں، اچھے نیک انسان عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ اچھے اور نیکی کے کام تھے اس سے منع کیا کہ جو ہے روزے رکھو بھی، چھوڑو بھی، اور جو ہے رات کو کچھ جو ہے سو، گھر والوں کے حقوق دو، تمہارے آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا، تمہارے گھر پہ آئے ہوئے مہمان اور دوست کا تم پر حق ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہوتے جو اس طریقے سے غلو یا زیادتی کرتے عبادات میں بھی۔ ایک صحابیہ کے گھر پہ دیکھا اوپر سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے ان کے گھر پہ، کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ رات کو جب تہجد پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اپنی چوٹی باندھ لیتی ہیں اس سے کہ جیسے ہی مجھے نیند کا جھٹکا یا اونگ آئے تو اوپر سے کھنچ جائے اور میں واپس سے جو ہے بیدار ہو جاؤں، چونک جاؤں اور عبادت کرتی رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غصے میں سے اتار کے پھینک دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اتنا عمل کرو میں تو دیکھوں کہ تمہارے میں طاقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ثواب دینے سے تھوڑی ہی تھک جاتا ہے، تم تھک جاؤ گے عمل کر کے اور پھر بعد میں خود ہی دین سے بیدار ہو جاؤ گے، یا جو عمل کرتے تھے وہ بھی کرنا چھوڑ دو گے۔ اسی لیے فرمایا احب الاعمال الی اللہ اعظمها وان قل، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ کہ جس پہ انسان ہمیشگی اختیار کرے کہ ہمیشہ اس کو کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو۔ چھوٹا عمل فرائض آپ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، یہ زیادہ پسند ہے۔ ایک دن بڑے جوش میں صبح شام اس نے عبادت کی، پھر مہینے کی اس کی جو ہے چھٹی ہو گئی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال اپنایا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کے مطابق آپ پوری زندگی گزاریں گے تب آپ کو استقامت ملے گی دین پر، ایمان پہ، صراط مستقیم پر، اور موت اور آپ کا خاتمہ بھی اس پر ہوگا۔ باقی صرف حسرتوں سے، آرزوؤں سے یہ چیز نہیں ملے گی کہ آپ سمجھے کہ میں ایمان لے آیا اور نہ کوئی آزمائش ہوگی، نہ جو ہے آپ کی پابندی دیکھی جائے گی عبادات کی یا گناہوں سے بچنے کی، اور یوں ہی جو ہے آپ صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ پوری زندگی پوری انسان کی جو ہے اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو اسلام پہ پورا عمل کریں گے آپ، شیطان کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ کو استقامت حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو کیا وصیت کرتے ہیں کہ اتقوا اللہ حیثما کنتم، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، پھر بھی انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے پوری زندگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ حق کیسا پورا ہوگا کہ تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی حرکت کرو جس سے تمہارا ایمان اسلام جاتا رہے اور خاتمہ بھی تمہاری زندگی کی کارکردگی کی وجہ سے اچھا نہ ہو۔ تو اسلام کی حالت میں اس شرط کو پورے کرتے ہوئے آنا کہ اسلام
پورے سر تسلیم خم کیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے ایسی تمہاری موت ہو۔ ایمانی زندگی میں موت چاہیے۔ دیکھیں اس کی مثال حدیث میں دیکھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے تعلق سے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے بدکاری جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ جب چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب لوٹنے والا لوٹ رہا ہوتا ہے لوگوں کو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور حدیث کے آخر میں بھی بعد میں اس کا ایمان کمزور ہو کے جیسا جیسا اس کی طرف لوٹ آتا ہے، تو آپ کی اگر اس دوران موت ہو جائے تو کتنی شقاوت اور بدبختی کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھنا تمہیں موت اسلام کی حالت میں ہے، اور موت کا کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ، تو دوسرا جواب کیا بنے گا اس کا کہ ہمیشہ ہی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہو، ہمیشہ نیکی کے کام میں لگے رہو۔ جب آپ ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت اور قبر برزخ میں ثابت قدم رکھے گا۔ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ثابت قدم رکھنے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم اللہ قول میں مثلا لا الہ الا اللہ پر وہ قائم رہتے ہیں، شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اخلاص اپناتے ہیں۔ پھر حیات دنیا و پھر آخرہ، اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر ہے، جو قبر کے عذاب یا نعمتوں کے منکرین ہیں اس کے سوال کی ان کے خلاف یہ دلیل ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آخرت سے یہاں مراد قبر کے سوالوں پر بھی جو کیے جائیں گے فرشتے آئیں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، اسے رکھے گا جس نے علم حاصل کیا ہو، اس پر عمل کیا ہو، جیسا کہ رسول ثلاثہ کتاب شیخ محمد عبد اللہ کی ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے، قبر کے 3 سوالوں کے گویا کے جوابات ہیں، جب آپ سیکھیں گے تو آپ وہاں پر کہہ پائیں گے، آپ نے نہیں سیکھا ہو تو آپ وہاں پر کہہ بھی نہیں پائیں گے، آپ کہیں گے لوگ بس کوئی بات کرتے تھے میں نے سنی تھی میں نے بھی یہی کہی تھی معلوم ہی نہیں۔ تو 3 سوالات کیا ہیں؟ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، جو اسلام نہ سیکھا ہوگا عمل نہ کیا ہوگا تو کیسے جواب دے گا؟ اور من نبی، تمہارے نبی کون ہے؟ نبی ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ کو نہ جانا ہوگا پہچانا ہوگا نہ آپ کے طریقے پہ چلا ہوگا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا وہاں پر۔ تو وہ ثابت قدمی صحیح ایمان جو علم کے ذریعے سے آتا ہے اس پر عمل کر کے انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ بلکہ موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاک فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے جم گئے۔ یہاں پر رب سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، اور جو ہے اس جنت کی بشارت خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم تمہارے دوست ہیں ساتھی ہیں، وہ فرشتے کہیں گے۔ اور جنت میں جاؤ، جو بھی تشتہی انفسکم، تمہارا دل چاہے وہ تمہیں ملے گا، ولکم فیہا ما تدعون، جو منہ مانگے تمہیں ملے گا، جو بھی مانگو گے تو جنت میں۔ نزلا من غفور الرحیم، مہمان نوازی کس کی طرف سے؟ جو بڑا غفور اور رحیم بخشنے والا مہربان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ضروری ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچیں، اور جو ہے ایمان کا علم حاصل کریں تو ہمیں یہ استقامت حاصل ہوگی۔ بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں، کیونکہ آپ جیسے حدیث سنتے رہتے ہیں فرائض میں جو کمی کوتاہی ہوگی تو وہ آپ کی نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی۔ اور پوری زندگی کا یہ ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے ہو جائے گا، جس طرح حدیث میں ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ جو بھی عمل کرتا ہے فرض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، پھر وہ نفل پڑھ کے یہ نفل کوئی بھی کام کر کے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کی تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ استقامت دے گا۔
اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں تک کو یہ وصیت کرتے تھے کہ احفظ اللہ احفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین پہ تم چلو گے، اس کی حفاظت کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کے دین پر چلو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر چیز سے، اور ہمیشہ اپنی مدد میں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ ایک شخص آتا ہی نہیں، اسے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیکھا ہی نہیں گیا، نہ نمازوں میں، جماعتوں میں، نہ جمعے میں، پھر وہ اجنبی بن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بہت بہترین تشریح فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے گھروں میں، اس کے کاموں میں پیش نظر ہی نہیں آتا تھا، جب کبھی مصیبت پڑی تب آ رہے ہیں۔ اسی حدیث میں ہے تعارف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں تم یاد رکھو گے تو جب تم پر تنگی آتی ہے تو وہ بھی تمہیں نہیں بھولے گا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیا تم خوشحالی میں بھول بیٹھے ہو اور بعد میں آ کر جو ہے تمہیں تو جانتے ہی نہیں، یہ شخص تو دکھتا ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو گے تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، تمہیں ہی دین میں استقامت حاصل ہوگی۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے جیسا کہ سنن ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت بھی یعنی اسی پر نصیب ہوتی ہے انسان کو جس نے نیک اعمال میں زندگی گزاری ہو۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، عصلہ، اسے اللہ تعالیٰ لوگوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ جس طرح شہد انسان مٹھاس بھر دیتا ہے کسی کھانے میں، تو لوگوں کے لیے وہ ایک میٹھی اور اچھی شخصیت بن کے رہ جاتا ہے۔ تو قیلا وما عصلہ، تو اس کا یہ اصل بننا کیا ہے، کیا اس کو ملتا ہے اس کے نتیجے میں؟ تو بتایا کہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ یفتح اللہ له عملا صالحا قبل موته ثم يقبض علیہ، اللہ تعالیٰ کوئی بھی خیر نیکی کا دروازہ موت سے پہلے اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ موت بھی اس کی اسی پر آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں مثلا پہلے میں فلاں ایک کام، ایک خاص صدقہ ہے مثلا وہ نہیں کرتا تھا، لیکن موت سے پہلے یا بڑی عمر میں یا کبھی بھی اس کو خیال آیا کہ میں جاری کر دوں فلاں کی جو ہے مستقل مدد کرتا ہوں کسی ذریعے، تو بس میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہاں آندھی طوفان کچھ بھی ہو جائے میں کرتا رہوں۔ تو یہ ہوتا ہے نیک عمل میں کسی آخرت انسان جو پابندی سے لگ جاتا ہے اسی میں پھر جو ہے اس کی موت آتی ہے۔ کوئی نفل پڑھنے کا کام ہو کسی قسم کا بھی، میں نے جو ہے اشراق کی نماز پڑھنا شروع کر دی عمر کے حصے میں، پہلے نہیں پڑھتا تھا مثال کے طور پر کوئی شخصیت ہے، اور پھر وہ اس کو نہیں چھوڑتا کچھ بھی ہو جائے، تو اس قسم کا کوئی عمل اپنانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس کے زندگی کے ریکارڈ کی وجہ سے کہ وہ ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارتا ہے، اور لوگوں میں بھی اس کی پھر مقبولیت ہو جاتی ہے۔ آخر کار موت بھی اس پر ہو کے جنت کی طرف لے جاتی ہے وہ نیکی، جس طرح حدیث ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو سچائی اپنانا ہے وہ آپ کو اچھائی اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی اور بھلائی ہے وہ آخر کار کہاں پہنچاتی ہے انسان کو؟ جنت میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم سچائی پر چلتے رہیں، ایمانداری پر، اس کے ذریعے سے تو بس جو ہے انسان کو تنقید ملتی نہیں، وہ آپ کو آپ کے اصلی گھر جو دنیا کی کچھ زندگی گزار کے آپ کو پہنچنا ہے جنت میں پہنچا دے گا، اور دنیا میں بھی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح پہلی حدیث میں ہم خود بے صبرے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں سچائی ایمانداری سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ٹیڑھا راستہ اوروں کی طرح اپنانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، ایک شخص جو ہے سچائی پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہمیں کس کے راستے پر چل جانا چاہیے، نبیین صدیقین، صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا کھرا اور سچا آدمی ہے۔ اسی طرح ہمارے جھوٹ جو ہے وہ برائی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ برائیاں کہاں لے جاتی ہیں؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، فلاں آدمی وہ تو ہر معاملے میں جھوٹ کرتا ہے جہاں ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مفاد بھی نہیں ہے، اتنا عادی ہو چکا ہے ہر معاملے میں دو نمبری، ٹیڑھا پن اور جھوٹ وغیرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ پوری زندگی کا ہی آپ کا ایک ریکارڈ اور ساتھ ہوگا جس پر ہی آپ کا خاتمہ ہوگا، اور استقامت حاصل ہوگی یا استقامت حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ تمام چیزیں ساتواں نقطہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ صبر سمجھتے ہیں کہ کوئی قریبی وفات پا گیا، ہم کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی آفت آ گئی تو ہم نے صبر کر لیا، یہ صبر ہے۔ صبر کی اقسام ہیں۔ صبر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پہ صبر، مثلا سردی کا موسم ہے،
وضو کرنے کا غسل کرنے کا جی نہیں چاہ رہا مگر اس کو صبح اٹھنا ہے کرنا ہے، تو اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے نفس کو مار کے جبر کر کے اس نے یہ کام کیا، اس نے بہت بڑا صبر کا کام کیا۔ اور آگے حدیث آئے گی کہ آخری دور میں فتنوں پہ صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی یہ بھی قسم ہے کہ گناہوں سے بچنے پہ صبر، دنیا کی لذتیں ہیں، مثلاً آپ رشوت لے رہے ہیں، اس میں پیسہ آ رہے ہیں، پیسے سے انسان چیزیں خریدتا ہے، مزے کرتا ہے وہ اس کے گھر والے، لیکن وہ صبر کرتا ہے، اس کو لالچ مل رہا ہے کہ یہ غلط کام ہمارا پاس کرا تو آپ کو اتنے پیسے ملے، تو یہ بھی اس نے صبر کیا، یعنی اپنے نفس پہ صبر کیا اور نہیں کیا اس نے کام، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم وہی ہے جب کوئی انسان کو مصیبت آفت پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کے بغیر تو یہ چیزیں حاصل ہو نہیں سکتی۔ جتنے بھی یہ طویل راستہ ہے، پرمشقت راستہ ہے، نبیوں والا راستہ ہے، ان کو تکلیفیں پہنچی، ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچی، تو اس راستے پر جو چلتا ہے اسے بھی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے وعدے پر اس کو یقین ہوتا ہے، جیسے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں ہلکا نہیں سمجھے، یعنی یہ شخص تھوڑی سی مصیبت آتی ہے فوراً بگڑ جاتا ہے، دین بھی اچھا نہیں ہے، دین والے لوگ بھی اچھے نہیں ہیں، میرے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے بعد سے فلان ہے، تھوڑی سی تکلیف آزمایا کیا کیا اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، جیسے کہ اللہ کا عذاب آن پڑا ہے لوگوں کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش۔ یقین کا حال ہوتا ہے منافقوں کا، جو ویسے ہی ایمان نہیں لائے، دین پر ان کو ثابت قدمی حاصل نہیں ہے، تو فوراً سے اتنا ہلکی طبیعت انسان کی نہ ہو کہ تھوڑے سا اللہ نے آزمایا کہ باقی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا دیکھتے ہیں اس کو کسی چیز سے آزما کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت زیادہ بھی نہیں، خوف سے، صحیح ہے، بدامنی سے یا بھوک پیاس سے تمہیں آزمائیں گے، فصلوں کی اور کھیتوں کی اور مال کی کمی سے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف تو ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آپ دیکھیں بلکہ اس کے لیے دعا کریں جب کوئی ایسی آزمائش ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، دیکھیں ثابت قدمی کا اس میں ذکر ہے کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، الفاظ ایسے یعنی ڈال دے، جیسے کوئی پانی پھینک دیتا ہے پورا اس میں نہا جاتا ہے آدمی، اللہ کی توفیق کے بغیر تو انبیاء کرام تک صبر نہیں کر سکتے۔ وما صبرک الا باللہ، آپ ان کی چیزوں پہ صبر نہ کر پاتے اگر ہم آپ کو صبر نہ دیں، تو اللہ سے وہ صبر طلب کرتے ہیں کہ ہم پر انڈیل دے صبر، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی ادا کر، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اسی طرح سب سے اہم چیز مومن کا اختیار ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے جو ہم نے پہلے درس میں بتائی، ہدایت کا اصل ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہم اسی کے آگے روئیں گڑ گڑائیں کہ وہ ہمیں اس پر قائم رکھیں، ہمیں استقامت دیں، کوئی اور چیز تو ہمیں اس پر برقرار نہیں رکھ سکتی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ چنانچہ مشہور حدیث آتے سنتے رہتے ہیں اور اس دعا کو آپ یاد بھی کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دین کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کوئی خدشہ ہے کہ میں دین پر باقی نہیں رہوں گا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا، فرمایا، عرض کی، پوچھا کہ آپ کو کیا خطرہ ہے کہ میں دین پہ رہوں یا پھر رہوں گا باقی کر یا نہیں رہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جتنے بھی انسانوں کے دل ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، بین اصابع الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلاتے تھے، جس طرح شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، میں تمہیں سکھا رہا ہوں جو تمہارے لیے خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہے سونے چاندی کی۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ تمام معاملات میں تجھ سے ثابت قدمی طلب کرتا ہوں، دین کے ہوں یا دنیا کے۔ اور یہ طویل دعا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بہت عظیم الفاظ ہیں، یہ طبرانی کی روایت ہے اور سلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے دین کی مدد، ابھی ہمارے نعمان بھائی حفظ اللہ نے ذکر کیا کہ ساری زندگی آپ اس آیت کے تحت گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
ثابت قدمی چاہیے صراط مستقیم پر، تو اللہ کے دین کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم دین کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مدد کیسے؟ یعنی اس کے دین پر عمل کر کے، اس کے دین کے مخالفین کو دین کی جانب بلا کر یا ان سے پرہیز کر کے، ان سے خود بچ کے، لوگوں کو بچا کر گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کر رہے ہیں۔ ہم نصرت کرنے کو تیار نہیں تو پھر بدلے میں ہمیں بھی نصرت نہیں ملے گی۔ جس طرح مسلمانوں کا جگہ جگہ حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے مختلف علاقوں میں کہ وہ پسپائی کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، مغلوب ہیں کافروں کے ہاتھ۔ تو اس آیت پر جب تک عمل نہیں ہوگا، جس طرح شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بار بار یہ آیت ذکر کرتے ہیں اپنے درس دروس میں، ایسے خطبات میں جس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کس طرح واپس سے ترقی، عروج اور غلبہ ان کو حاصل ہو، تو اس آیت پہ عمل جب تک نہیں کریں گے، اللہ کی مدد نہیں کریں گے دین کی، اس کے دین کو بدعات خرافات سے پاک صاف کر کے، اس کا علم حاصل کر کے، اس پر خود عمل کر کے، دوسروں کو اس کی جانب دعوت دے کے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، جس کا عملی نمونہ ہم سیرت میں دیکھ چکے ہیں، جس کا عملی نمونہ انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام کی سیرت میں دیکھ چکے ہیں، جس کا عملی نمونہ ہم صحابہ کرام، خلفائے راشدین، مہاجرین و انصار اور رضی اللہ عنہم کی زندگی میں دیکھ چکے ہیں، اور جو بھی ان کے طریقے پر چلے انہیں بھی یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے، اور اللہ کے دین کی نصرت بغیر بدعات کو چھوڑے گئے، جو اللہ کے دین میں سب سے بدترین کام ہے، وشر الامور محدثاتها، دین میں بدترین کام کیا ہے؟ جو نئے نکالے جاتے ہیں، اسے چھوڑے بغیر آپ جو ہے اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر سکتے، نہ اس پر چل سکتے ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پا سکیں گے۔ جس طرح آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ نے لعنت کی اس پر جو بدعت یا بدعتی کو یا مجرم کو اپنے پاس بنا دے، اپنے گھر میں پنپنے دے، اپنے معاشرے علاقے میں کہ اس کی عزت چل رہی ہے، رواج ہے اس کا، تو میں بھی کرتا رہا ہوں، تو اس پر تو لعنت کی، اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، وہ خود اپنے قریب نہیں آنے دیتے اہل بدعت سے مل کر، خود بدعت کے اوپر عمل کر کے، تو اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ جبھی جو دعا ہے قرآن مجید میں ربنا لا تزغ قلوبنا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس میں محکم واضح آیتیں ہیں، کچھ متشابہ آیات ہیں جن کے معنی دوسری آیتوں سے ملا کر سمجھ میں آتے ہیں، جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، یعنی جو اہل بدعت ہوتے ہیں، گمراہ فتنہ مچانا چاہتے ہیں، وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، ایک دین کا ایک پہلو اپنی مرضی سے لے کے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ملا کر نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اولئک سمى الله فاحذرهم، ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سورۃ آل عمران میں بتایا ہے کہ ایسے بدعتیوں سے جو قرآن و سنت کی غلط تعویلات کر کے پیش کرتے ہیں، دور رہو۔ پھر اس کے بعد یہ دعا ہے کہ جو علم میں مختہ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، کہ اے ہمارے رب، ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دل کو صحیح راہ سے منحرف ٹیڑھا نہ کرنا، اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اولئک سمى الله فاحذرهم، سنت پر چلو، صحابہ کے طریقے کو، اور بدعت اور اہل بدعت سے دور رہو، تب استقامت حاصل ہوگی، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم چیز جب ہم دین اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اس میں ہمیں اتفاق اور اتحاد اور مل جل کے رہنا چاہیے، افتراق، تفرقہ بازی ایک دوسرے سے یہ نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی مدد میں تاخیر یا اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، مگر ساتھ میں مل جل کر بھائی چارہ اخوت کے ساتھ رہو، تفرقہ بازی اختلاف نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، تو اس کو سب مل کر اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لو، ورنہ ہمیں کوئی استقامت، مدد و نصرت نہیں ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کہتے ہیں کہ آپ مثلاً صحیح عقیدے والے سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو جاؤ جہاں جہاں مثلاً مسلمان لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جہاد کرو، نکلو، ہم دیکھ لیں گے بعد میں اپنا عقیدہ سے کر لیں گے، آپ تو اچھے ہیں نا، ہم لوگ صحیح نہیں ہیں، آپ لوگ ہمیں بھی روکتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صحیح عقیدہ اور منہج اپناؤ تو اس میں سب مل کر جب اکٹھا اپناؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت آئے گی۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ غزوہ احد میں ہمارے لیے کتنا عظیم عبرتناک سبق ہے
چاہے صحابہ موجود ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، وقتی طور پہ اجتہادی غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تھوڑی سی نافرمانی کوتاہی ہو جائے تو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے مسلمانوں کو. اور ہم کہیں کہ اتنی کچھ لوگ تم لوگ صحیح ہو تو باقی پوری امت بچ جائے گی، تم لوگ جاؤ وہاں بارڈر پہ چلے جاؤ، ایسا نہیں. چنانچہ آپ دیکھتے نہیں ہیں آخری جو آیات جو ہیں سورۃ البقرہ میں، اس میں جس کی بڑی فضیلت ہے اس میں بھی ہے کل، ہم سب کے سب ایمان لائے، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. نہ صرف یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جتنے بھی ارکان ایمان ہے اور خود جا کے لڑنے لگے، نہیں، سارے مومنین بھی اس چیز پر ایمان لائے کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتاب و رسولوں پر. جب یہ سب مل جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی، چاہے کمزوری کیوں نہ ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من ثلاثة فی قریۃ ولا بدو، تین لوگ جنگل بیابان ویرانے میں بستی میں ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، لیکن وہ باجماعت نماز ادھر قائم نہیں کرتے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان پر حاوی آ جاتا ہے. فعلیک بالجماعۃ، تو تمہیں چاہیے مل جل کر جڑ کے جماعت سے بدے نہ کرو. فإنما يأكل الذئب القاسية، یہ اہم نقطہ ہے کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے، جو ریوڑ میں بکریاں جا رہی ہوتی ہیں، ان میں سے جو الگ ہو جاتی ہے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے کھا لیتا ہے. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مل جل کر اتحاد اتفاق سے رہو، تفرقے بازی نہ کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کا الگ ہو جانا ایک دوسرے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، شیطان آپ پر حملہ کرے گا، آپ پہ قابو پالے گا، آپ کا شکار کرے گا. چنانچہ اختلافات ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہو جاتے ہیں، اچھے لوگوں میں بھی ہو جاتے ہیں، کہ اس کا حل ہمیں نہیں بتایا تو ہم پریشان رہتے ہیں، اور یہ زندگی بھر ہمارے اختلافات مرتے دم تک قائم رہتے ہیں، تفرقے جماعتیں بنتی رہتی. نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ اور آخرت پر اگر ایمان رکھتے ہوں تو ہر اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ. ہاں اللہ آخرت پر واقعی تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، ایمان ہے تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کی طرف ہر اختلاف کو جب تم لوٹاؤ گے تو وہ معاملہ یوں ہی لٹکا نہیں رہے گا. فرمائے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر بھی ہے اور اس کا انجام بھی تم دیکھو گے بہت اچھا اور بہتر نکلے گا تمہارے سامنے. یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ تفرقہ بازیاں ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے، جدل، قتل و غارت، ایک دوسرے کو کافر تک قرار دینا جو ہے یہاں پر لوگوں میں، مسلمانوں کے درمیان امت میں ہے، یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے وہ ایمان چاہیے، وہ استقامت چاہیے کہ جو اس طرف ہمارے احکامات کو، فیصلوں کو پھیر سکیں. ایک اہم نقطہ استقامت کے لیے یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمانے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اچھی طرح دیکھ بھال کر دوست بنایا کرو، ایسا نہ ہو ہدایت کے بعد وہ تمہیں گمراہ کر دیں. جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ قیامت میں کہے گا کاش میں رسول کی پیروی کرتا، کاش میں فلاں کو خلیل اپنا ذکری دوست نہ بناتا، جس نے ہدایت کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، جو اپنے عقیدے میں بھی سچے ہیں، عبادات میں بھی سچے ہیں، معاملات میں بھی سچے ہیں. ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، صرف مومن کو اپنا دوست یار بناؤ اور تیرا کھانا جو ہے صرف متقی لوگ کھائیں. یعنی کوشش کیا کرو کہ متقی پرہیزگار سے تمہارے معاملات ہوں، میل ملاپ ہو، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہو، تو اس کا تم پر اثر ہوگا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، ایک جو ہے عطر فروش ہے وہ تمہیں خوشبو دے گا، تحفہ دے گا، یا خوشبو آتی رہے گی. دوسرا جو ہے آگ اور بھٹی میں جو ہے دھونکنے کا کام کرتے ہیں، دھواں آئے گا یا کپڑے جل جائیں گے، نقصان ہی نقصان ہے. تو اچھی صحبت اپنانے کا یہ فائدہ ہے، کیونکہ ایک مومن اور مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان مومن کا جو ہے مرآۃ المومن، اس کا آئینہ ہوتا ہے اور اس کا بھائی ہوتا ہے. یکف علیہ ضیاعتہ، وہ اس کو کسی بھی نقصان اور خسارے میں پڑنے نہیں دیتا، بچاتا ہے، اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، نہ دین کا نقصان کرنے دیتا ہے نہ دنیا کا. تو ایسے دوستوں کی تو تلاش میں رہیں. وَيَحُوطُ مِن وَرَائِهِ، اور اس کو بھرپور جو ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دعا گو رہتا ہے.
اس کو ہر قسم کے فتنے سے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے ساتھی ایسے ہوں کہ جو فتنے سے بچانا تو دور کی بات اس میں پڑھواتے ہیں، یہ نئی چیز بھی آئی ہے اس فتنے میں پڑھو، آؤ چلو باہر دل سے جلوس چیزوں میں اور فکروں میں پڑھو۔ ایسا کوئی ساتھی اپنا نہ بنے انسان، بلکہ مضبوط دیوار کی طرح رہیں تاکہ استقامت حاصل ہو، مضبوطی حاصل ہو، بلڈنگ کی طرح۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت بلڈنگ کی طرح ہے کہ جس کی اینٹیں جو ہوتی ہیں یشد بعضها بعضا، ایک دوسرے کو مضبوطی دیتی ہیں۔ مضبوطی کو ہی تو استقامت کہتے ہیں کہ بلڈنگ ٹوٹنے نہ پائے مرتے دم تک۔ وشبک بین اصابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کے لیے دونوں انگلیاں آپس میں جوڑ کے دکھایا، اس طرح مومن ہوتے ہیں آپس میں مضبوط مستقیم استقامت پہ، صراط مستقیم پہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، الرجل علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ بھال کر دوستی کریں۔ تیرہویں اہم چیز جو ہمارے ہاں دین پر استقامت سے، صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹانے کا سبب بنتی ہے شخصیت پرستی، تنظیم پرستی۔ جماعتیں تنظیمیں بنا لو، بڑی مختلف شخصیات، اس سے مجھے محبت ہے، صحیح کہے غلط کرے میں اسی کے ماننا مانتا ہوں، تو اسے نہیں مانتا تو الگ ہے، میں تو سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر یہ میرا ہے وہ میرا نہیں ہے، مسلمان توحید والے سنت والے آپس میں لڑ رہے ہیں، گتم گتا ہے، اتحاد ان کا پارا پارا ہے، تو استقامت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بدلتے رنگ کے ساتھ، بدلتے مناہج کے ساتھ، ان کی بدلتی جو حکمت عملیہ بناتے ہیں، آپ کا دین عقیدہ وغیرہ بدلتا رہے گا، آپ کے مواقع بدلتے رہیں گے، تو آپ کو استقامت حاصل نہیں ہوگی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب آخری وقت میں تھے تو تابعین نے کہا کہ کوئی وصیت کریں، تو انہوں نے کہا ابھی تک تجھے یقین حاصل نہیں ہوا ہے، تو کہا کہ پھر چلو ایک آخری وصیت پلے باندھ لو اپنے، کہ فرمایا کہ دین میں رنگ بدلنے سے بچو، ایاکم والتلون فی الدین، کہ آج تم ایک چیز کو غلط سمجھتے ہو کل صحیح سمجھنے لگے اپنے مفادات کے تحت، یہ نہیں کہ دلیل کے تحت، اور جس کو جو ہے غلط سمجھتے تھے اب صحیح سمجھ رہے ہو، صحیح کو غلط سمجھ رہے ہو۔ تو یہی ہوتا ہے جتنے بھی آپ تنظیمیں جماعتیں مختلف ناموں سے جو ہمارے موجود ہوتی ہیں، کوئی تفریحی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی جہاد کی غلط تفسیر کر کے بتاتا ہے، کوئی تصوف اور صوفی اور قبر پرستی کی طرف لے جاتا ہے آپ کو، آپ جو ہے ان کی جماعتوں کی تنظیموں کی ایسی شخصیات کی پیروی کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ آپ کا عشر ہوگا، اسی کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی ایک جگہ پر جو ہے استقامت حاصل نہیں ہوگی، کبھی آپ وہ صرف جا رہا ہے ہوا کے ساتھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ اور کہتا ہے تو آپ اس کو ماننے لگتے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے دین کو جوڑ کے نہ رکھیں، کتاب و سنت اور سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جہاں کہیں بھی ہوں، تو آپ کو استقامت حاصل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بدلنے والا نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیروی کرنی ہے تو کن کی؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ جو زندہ ہیں وہ تو فتنے سے خالی نہیں ہے، آج ایسے ہیں تو کل ایسے ہیں، وہ تو اب بدل نہیں سکتے ہیں، جو کر کے گئے وہ گئے اور اللہ بھی راضی ہوا۔ تو اگر آپ اسی پہ چلتے رہیں گے تو آپ کو تو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا رسکی کام ہے، آج اگر صحیح اس پہ ہیں تو ہم صحیح ہیں، بدل جائیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بدل جائیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بدلیں گے، امعاں نہیں بنیں گے تدون پیروی کرنے والے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بلا شبہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، مختلف گروہ بن گئے، جس کو حزبیت کہتے ہیں۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت، یعنی کتاب و سنت پر چلنے والے، اور حزب الشیطان بھی ہوتے ہیں، شیطان کی جماعت وغیرہ، جو مختلف ٹکڑیوں میں اور جو ہے ٹولوں میں بڑھ جاتے ہیں، گروہوں میں، جماعتوں میں۔ اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے لیے نکلے ہیں، ناموں سے رسالہ، ناموں سے رسالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو غلط حرکت ہے وہ کیا کرتے تھے تفرقہ وادی کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی کہ من اعطى للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے ہی دوستی کی، اس کے لیے دشمنی کی، اس کے لیے کسی کو دیا، اسی کے لیے نہ دیا، یعنی روک دیا کہ اللہ کا دشمن ہے، سنت کا دشمن ہے، یہاں تک کہ اس نے نکاح بھی اللہ کی رضا کی خاطر کیا، یعنی اللہ کی توحید، اس کے نبی کی سنت، صحابہ کے طریقے کو دوستی دشمنی کا معیار بناتا ہے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی، اسے استقامت حاصل ہوتی ہے، اسے امید کی جاتی ہے کہ ایمان پر اور عمل صالح پر اس کی موت ہوگی۔ لیکن جو دوسری چیزیں جو میں نے بھی ذکر کی، حزبیت کو، شخصیات کو، جو آپ کو اپنا
محبت اور دوستی دشمنی کا محور اور بنیاد بناتے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں، ان کے بارے میں تو کہا کہ ان سے آپ کو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی انسان بھرپور کوشش کرے، یعنی اچھی چیزیں تو بتاتے ہیں کن کو اپنانا ہے، تو ساتھ میں آپ کو فتنے فساد جن میں سے کچھ کی مثالیں گزری ان سے دور رہنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دجال کے بارے میں سنے تو اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے جائے گا، میں دجال میرا کیا بگاڑے گا، میں جانتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ میرا رب ہے، میرے اوپر اس کا زور نہیں چلے گا، وہ یہ گمان کرتے ہوئے گھمنڈ میں جائے گا اور وہ اس کا فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ جو فتنوں کے بارے میں سنے وہاں نہیں جائے۔ ہم کیا فتنے، وہاں لڑائی جھگڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، فلاں کے حق میں اس کے مخالفت میں وہاں چلے جاتے ہیں، فلاں گولی سے مارا گیا، فلاں آگ لگ گئی جل گئی، تو وہاں پر کوئی بھی فتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا ہے تو ہم بھی وہاں پہ دھر لیے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لڑنے سے، فتنوں میں لڑنے سے کسی کی حمایت میں منع کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ جب دو مسلمان بسیفیہما اپنی اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان تلوار سونت کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے جاتے ہیں لڑنے کے لیے، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور مقتول جو مر گیا دونوں جہنم میں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ قاتل تو اس نے قتل کیا جہنم میں ہے، جو مارا گیا وہ کیوں جہنم ہے؟ وہ فرمایا کہ کان حریص علی قتل صاحبہ، وہ بھی اس کے قتل کا خوب شوق رکھتا تھا، حرص تھی اس کو، وہ تو چاہتا تھا اس کو مار دے، اس کو چانس نہیں ملا، پہلے اس نے مار دی، تو نیت سے کتنا جو ہے برا اثر پڑا۔ تو ہمیں ایسے فتنے میں جانے نہیں چاہیے تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے نکلو، جیسے بڑے جو ہے اہم اور جہاد والا کام ہے کہ نکلو باہر فلاں کے حق میں، اس کے خلاف نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ستکون فتن، ایسے فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من القائم، بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے اچھا ہے، جو جتنا کم ایکٹیو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ جو ہے مختلف چیزوں میں، سوشل میڈیا میں اور فلانا اور اصل میں بھی باہر نکل کے ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہوا ہے وہ اس سے کم از کم بہتر ہے جو چل رہا ہے اس فتنے میں۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ جو دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کے پیچھے اس فتنوں میں جانے کے لیے۔ یہ فتنے ایسے ہیں، من تشرف لہا تستشرف، جھانکے گا بھی کوئی اس کے اندر، وہ اس کو اپنے اندر آگ میں لپیٹ لیں گے، تو یہ دیکھیں وہاں کیا ہنگامہ چل رہا ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ہنگامہ پڑھنے کی، آپ کو اپنے اہل و عیال کے بارے میں دین اس تعلق سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا فمن وجد منها ملجأ او معادا فليعوذ به، اگر کوئی پناہ کا انسان حاصل کر سکتا ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے تو اسے وہاں چلے جانا چاہیے۔ بہترین پناہ گاہ کیا ہے؟ حدیث میں بھی کہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہے، اپنے گھر پہ بیٹھا رہے، ان فتنوں میں، ان سیاسی چپکلش میں، کشمکش میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی تشریح فرماتے ہیں کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ حصہ لیں گے جب یہ فتنے ہوں گے، اور جاہلوں کا کوئی بھی قدم جو اٹھاتے ہیں اسے فساد ہوتا ہے، ان کو کیا ہے بھڑکا دو، ان کو ایک بریانی کی پلیٹ پہ بھڑکا کے جو ہے ٹائر کو آگ لگاؤ دے دیں گے تو خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، آج اس کے حق میں لگاتے ہیں، کل دوسرے کو بھی اگر اس کو دے دے گا اس سے زیادہ اسے حق میں لگیں گے، ہم ان کی دیکھا دیکھی جذباتی ہوتے رہتے ہیں۔ تو حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو کافروں کے خلاف جہاد کے لیے متحد ہونا چاہیے، نہ کہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، اپنے حکمران حکومت عوام آپس میں لڑ رہی ہے اور ہم اس فتنے میں ان کے ساتھی بن رہے ہیں، ان کی آگ کا ایندھن بننے کو تیار ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں درس کو ختم کرتے ہیں کچھ خوشخبریاں بتا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو سنت پر چلتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، توحید پر قائم ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ ہمارے جیسے تو کم لوگ ہیں، پھر تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، اپنے لوگ بھی بیگانے ہو جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ اگر آپ اس پہ چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، اس صراط مستقیم پر چلیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور یہ تین باتیں جو ہیں، تین یا دو باتیں شیخ عابد الجابری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، ایک آدھ میں نے خود اضافہ کیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کن دوستوں کی آپ بات کرتے ہیں؟
سب سے بہترین دوست تو یہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ. اور یہ کتنے اچھے رفیق اور ساتھی ہیں. دنیا میں کسی بھی ہمارے ہاں جماعت اسلامی کے جب فارم بھرتے ہیں اس میں رفیق کا درجہ ہوتا ہے, فلانے کا درجہ بڑھتے رہتے ہیں. یہ اصل رفیق تو یہ ہیں, یعنی اچھے آپ کے مرافقت کرنے والے آپ کے ساتھی. تو دیکھیں تسلی ہو گئی کہ میں اگرچہ لوگوں میں اجنبی ہوں, سارے لوگ میرے مخالف ہیں, میں صراط مستقیم پہ ہوں, لیکن مجھے نبیوں صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملے. دوسری تسلی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب انبیاء کرام پیش ہوں گے تو ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہوگا, جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض ایسا ہوگا ایسے ہوں گے جن کے ساتھ جو ہے رجل و رجلین, ایک یا دو لوگ ہوں گے. اور بعض ایسے ہوں گے ولیس معہ احد, ایک نبی اور رسول پوری قوم کی طرف بھیجا اللہ نے, ایک بندہ بھی اس کو ماننے والا نہیں. ہاں ایک بندہ بھی ماننے والا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں, وہ سرخرو ہیں, وہ کامیاب ہیں. نبوت کا تاج انہیں ملا ہوا ہے, اس سے بڑی اور کیا چیز ہے. کوئی ماننے والا نہ بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے تک کو جو ہے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا تھا. اور اس امت کے تعلق سے 72 فرقے جو زیادہ ہیں تعداد میں, ان کے بارے میں کیا کہا, کلھا فی النار. اور جو بچنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے پہ صراط مستقیم پہ ہیں, اس کی جنت کے بارے میں نجات پانے والا اسے قرار دیا, فرقہ ناجیہ قرار دیا. تو یہ ہماری تسلی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو ہے ایسے انبیاء بھی گزرے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تو ہمارے ساتھ اگر کوئی نہ ہو تو کیا بات, ہم جو ہے صراط مستقیم پر ہیں. اور اگر تعداد زیادہ ہے جن کی تو بڑی بڑی تعداد جو ہے 72 فرقے جو کثرت سے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. فرقہ ناجیہ جو کم ہے, جو چھوٹا سا گروہ ہوگا ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا, جس حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے مدد یافتہ رہے گا دلیل اور حجت سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور جنت میں داخل کرے گا. یہ دوسری خوشخبری. اور تیسری یہ ہے کہ جو سنت پر قائم ہوں گے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں غربا قرار دیا. غربا ہمارے یہاں تو غریب مسکین کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں غربا کا مطلب ہے اجنبی, کہ معاشرہ ایک پٹڑی پہ چل رہا ہے, یہ ان کی ٹریک سے ہٹ کے چلتا ہے. جس طرح انبیاء کرام ہوتے تھے کہ غربا دین غریب شروع ہوا تھا, اجنبی, کہ اس کا بھائی ایمان لے آیا, اس کا باپ لے آیا, اس کی بیٹی بھی آئی, وہ اس کو نہیں مانتا, اس کو نہیں مانتا, خاندان سے گھر سے نکالو, تو وہ ڈرتے ڈرتے جیتے تھے, ایمان لاتے تھے. تو بعد میں بھی جو صحیح عقیدے صراط مستقیم والے ہیں اس طرح غربا ہو جائیں گے, تو ان کے لیے فرمایا فطوبی للغربا, ایسے غربا لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے اور خوشخبری بھی ہے, جو کیا کریں گے, وہ خود صحیح رہیں گے. جب لوگ فسد الناس, جب لوگ خراب ہوں گے تو لے ان کے ساتھ خرابوں کے ساتھ خراب نہیں بنیں گے, صراط مستقیم پہ رہیں گے. دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کر دیے ہیں اس کی وہ خود بھی صحیح رہیں گے, ان کی بھی اصلاح کریں گے. تو جو سلفی ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں, توحید پر, سنت پر, صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں, اس کے مخالفین سے روکتے ہیں, بچاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ بہت بڑی اور عظیم خوشخبری ہے. چوتھی اور آخری بات یہ ہے, اور یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ جو بدعات کے فتنوں سے اور اہل بدعت کے فتنے سے بچ کے صبر کرے گا. اس میں بھی صبر کا لفظ ہے, دیکھیں صبر کے بڑے عظیم معنی ہیں. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر, آنے والے دنوں میں جو تمہارے آنے والے ہیں وہ صبر کے دن ہیں, وہ صبر ہی کرنا ہے. لوگ صبر کو یہاں پر بزدلی سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں نہ لکھ لیں, مثلا بگاڑا پیدا ہو گیا معاشرے میں, حکومت میں, لوگوں کو بس لکھ لیں دربار میں, کہ نہیں تم صبر کرو. تو کیا ہوگا اس صبر کے نتیجے میں, الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر, صبر کرنا ایسے ہے جیسے کہ کسی نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا. ایک سیکنڈ کے لیے آپ آگ کو جو ہے انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے, انسان آولا میں جائے اس کے ہاتھ پہ, اس کی چیخیں نکلے, جیسا کہ اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے معاشرے میں کہ اس نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا. للعامل فیہ مثل اجر 50, اس وقت جو عمل کرے گا اس صراط مستقیم پہ قائم رہے گا, اس کو 50 آدمیوں جتنا ثواب ملے گا. تو انہوں نے صحابہ نے عرض کی کتنے, 50 50 منہم, ان میں سے جو 50 لوگ ہیں, یعنی اس دور کے مثلا ہمارے دور کے 50 مسلمانوں جیسا اجر ملے گا, یا صحابہ جیسے 50 کا اجر ملے گا. فرمایا بل منکم, بلکہ تمہارے صحابہ جیسے 50 صحابہ جیسا اجر ملے گا. سبحان اللہ, کتنی عظیم یہ فضیلت ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, صحابہ کی ایک وضاحت کروں, فضیلت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. یہ جس طرح شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے کسی نے پوچھا اس حدیث کے متعلق
کیسے معلوم ہوا کہ آخری دور میں جو مسلمان ہوں گے سنت پہ چلنے والے وہ صحابہ سے افضل ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بعض مختلف چیزیں میں سے کسی ایک چیز میں کسی کو دوسرے پہ فضیلت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ ساری چیزوں میں سے افضل ہے۔ تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، وہ قیامت تک کسی کو مل بھی نہیں سکتی، تو وہی کافی ہے، اس کے علاوہ ان کی اتنی فضائل ہیں۔ تو یہ صرف ایک چیز میں ان سے 50 صحابہ جیسا اس کو مل رہا ہے، کس پہ؟ فتنے کے دور میں جب اجنبی ہو جائیں لوگ، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں، اس پہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کا سبب کیا ہے انہوں نے بتایا، کیونکہ جب مثلا مدینے میں ریاست قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، جہاد چل رہا ہے اور کافر منافقین وغیرہ جو ہے مغلوب ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اسلامی فتوحات ہیں، تو وہاں ان کے پاس تائید کرنے والے ان کے جیسے ایمان والے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود تھے، جس سے ان کو زیادہ پاور تقویت ملتی ہے، سہارا ملتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں، اس کے اپنے جو ہے اولاد، اس کے والدین وغیرہ تک اس کے ساتھ نہیں ہو، پھر بھی یہ جو ہے سنت پر چل رہا ہے، انگارہ جیسے کہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو بہت زیادہ اجنبی ہیں، اس کے ساتھی کم ہیں، اس کے تائید کرنے والے اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں کوئی نہیں ہے، تو یہ زیادہ غمگین ہے اس کا دل وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبر کے وجہ میں اس کو اتنا عظیم اجر دیتا ہے۔ تو صرف اس ایک چیز میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ نہیں کہ وہ صحابہ سے افضل ہو گئے ہیں۔ تو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر استقامت عطا کرے، صراط مستقیم دکھائے، اس کو چلائیں اور اسی پر ہمیں وفات دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا ہوا آپ نے ریکارڈ کر لیا، میرا نہیں چل رہا تھا، مجھے بھیج دینا۔